محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام پر بعض عبادتیں فرض فرمائی ہیں۔ انہی فرض عبادتوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ حج، اس عبادت کو حج اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ دنیا بھر سے ارادہ کر کے کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، اور حج کا معنی ہی یہی ہے کہ ارادہ کیا جائے، نیت کی جائے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ ساری کائنات سے، ساری سرزمین سے، مختلف ملکوں سے لوگ کعبے کے حج کے لیے آتے ہیں، اس لیے اس کا نام حج رکھا گیا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مہینوں کو حج کے مہینے بنایا ہے۔ ان میں سے ماہ شوال، ماہ ذوالقعدہ، ماہ ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور ان کے علاوہ ایک مہینہ اس میں شامل کر دیا جائے بعض کے پاس، تو وہ حرمت والے مہینے بنتے ہیں، جیسے ماہ محرم اور بعض کے پاس ماہ رجب۔ حرمت والے مہینے یعنی وہ مہینے جس میں دور جاہلیت میں بھی لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال سے باز رہتے تھے، ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج ان لوگوں پر فرض فرمایا ہے جن کے پاس کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی مالی اور بدنی استطاعت ہو، یعنی اتنا مال ہو کہ کعبے تک پہنچ سکیں، یا اس کے ساتھ میں اتنی طاقت ہو کہ کعبے تک پہنچ سکیں۔ یہ 2 استطاعت جس کے پاس پائی جاتی ہے اس پر حج فرض ہے۔ دولت نہیں ہے، قوت ہے، اور دولت نہیں ہے، قوت ہے تو حج فرض نہیں ہے۔ دولت ہے مگر قوت نہیں ہے تو بھی حج فرض ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ حج جس پہ فرض ہوا ہے اپنی طرف سے کسی اور کو حج کرنے کے لیے تیار کروائے، جس کو ہماری زبان میں حج بدل کہتے ہیں۔ تو بہرحال حاضرین، حج اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جس کا ادا کرنا ماردال مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد حج فرمایا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زمین پر جلوہ افروز نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں، رحمتوں میں تشریف لے گئے، یعنی آپ کی ظاہری حیات میں دوبارہ حج کا مہینہ نہیں آیا، حج کا سال نہیں آیا۔ حاضرین، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ صحابہ کرام نے شرکت کی۔ اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد فتح مکہ جب ہوا، فتح مکہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر حجاج کا قافلہ روانہ فرماتے تھے کہ آپ امیر رہیں اور حج میں امام اعظم رہیں، اور میدان عرفات میں خطبہ دیں، نماز پڑھائیں۔ اس کام کے لیے امیر بنا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تھا، اور آخری حج میں سرکار خود تشریف لے گئے۔ اس موقع پر 1 لاکھ تقریباً صحابہ کرام یا اس سے کچھ کم کی تعداد میں حج میں شریک تھے۔ حاضرین، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج میں ہر سال 6 لاکھ لوگ شریک ہوتے ہیں، یعنی کم از کم ہمیشہ 6 لاکھ لوگ حج میں شریک ہوتے ہیں۔ تو غور کیا جا سکتا ہے کہ 6 لاکھ لوگ حج میں رہتے ہیں، اگر نہ رہیں
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر 6 لاکھ کی تعداد پوری کر لیتا ہے۔ جس سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا 1 لاکھ صحابہ کرام تھے یا 1 سے کچھ کم، تو 6 لاکھ کی تعداد نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، 6 لاکھ کی تعداد مکمل فرمایا۔ بہرحال قاعدہ اور قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ 6 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں کم از کم۔ اس وقت آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ میں حجاج مختلف علاقوں سے، مختلف مقامات سے کعبہ شریف کی زیارت کے لیے، حج کے لیے نکلتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ، علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق قوت القلوب نامی تصوف کی اور معرفت کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، زمانہ قدیم میں لکھی گئی ہے۔ اس کے مؤلف حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے 1 سال حج کیا اور اس سال میں نے حج کے دنوں میں خواب دیکھا۔ حج مکمل ہوا، مناسک حج ادا کرنا اصل 5 دن کے کام ہوتے ہیں۔ ان میں سے منا میں قیام ہوتا ہے، عرفہ میں وقوف ہوتا ہے اور مزدلفہ میں مقام ہوتا ہے، پھر رمی جمار ہوتی ہے، شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، حلق کیا جاتا ہے۔ حج کے یہ جملہ 5 دن ہے۔ اس کے بعد بھی ماہ ذی الحجہ کی 11 12 تاریخ کو بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ جب دن مکمل ہو گئے، مناسک حج پورے ادا ہو گئے، فرائض حج ادا ہو گئے، حضرت علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا ہے، ایک فرشتہ پوچھتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں معلوم ہے، 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ کتنے لوگوں نے حج کیا؟ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ تو حدیث پاک یہاں پر عملی طور پر ثابت ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کم از کم 6 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں۔ 6 سے زیادہ اگر ہوں تو، 6 سے کم ہوں تو تعداد مکمل ہوتی ہے فرشتوں سے، اور 6 سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو حاضرین، پھر جس فرشتے نے پوچھا تھا کہ کتنے لوگوں نے حج کیا، وہی فرشتہ پھر پوچھتا ہے دوسرے فرشتے سے کہ ان 6 لاکھ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ حج تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ قبول ہر ایک کا حج نہیں ہوتا۔ وہ اللہ جانے قیامت کے دن پتہ چلے گا حج قبول ہوا ہے نہیں ہوا ہے، لیکن دنیا میں بھی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں کہ حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ بہرحال حاضرین، یہ جب سوال کیا گیا کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا، تو دوسرے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 6 لوگوں کا حج قبول ہوا، صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا۔ اب وہ 6 کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جماعت کے ساتھ جو عبادتیں کی جاتی ہیں، وہ عبادتیں کسی ایک آدمی 2 آدمی کی وجہ سے سب کی قبول ہوتی ہے۔ جیسے 5 وقت باجماعت ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز میں شریک ہونے والے نہیں معلوم کون ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے سب کی نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ حج کرنے والے 6 لاکھ لوگوں میں سے 6 ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے سب کا حج قبول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، کوئی عبادت کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت میں نہ بڑائی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے، لیکن بندے جب عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادتوں کو رب قبول فرماتا ہے، یہ بندوں کی خوش نصیبی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لوگوں کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا، فرشتے کہہ رہے ہیں، اور حضرت علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں۔ پھر فرشتے نے پوچھا کیا 6 لوگوں سے 6 لاکھ کا حج قبول ہوا؟ تو کہا کہ ہاں، یہ 6 ایسے خدا کے محبوب بندے ہیں کہ ان میں سے ایک کے بدلے میں 1 لاکھ کا حج قبول کیا گیا۔
تو بعض ایسے بھی بندے ہوتے ہیں ان کا مقام 1-1 لاکھ کے برابر ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں 1-1 لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں کسی کو بھی حقیر، معمولی، کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگ کپڑے دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں یہ کیا ہے، بیکار آدمی ہے، جوتے چپل دیکھ کے بولتے ہیں اس کا کیا مقام ہے۔ حاضرین، ہمارے دین میں جوتے چپل سے آدمی نہیں پہچانا جاتا۔ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے کہ آدمی اس کی عبادت، اس کے اخلاص، اس کی پاک نیت اور اس کے اخلاق سے اچھا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ لباس سے کوئی اچھا نہیں ہوتا، اونچے اونچے مکانات سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، دولت سے کوئی اونچا مقام نہیں پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اونچا مرتبہ تقوی، پرہیزگاری، حسن اخلاق سے ملتا ہے۔ تو اخلاق اچھے بنائیں، پرہیزگار بن جائیں، تقوی اختیار کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اعلیٰ مقامات، اونچے درجے عطا فرماتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، 6 افراد کی وجہ سے 6 لاکھ کا حج قبول کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ 6 لوگ کون تھے جن کی وجہ سے وہ حج قبول ہوا 6 لاکھ کا؟ تو حضرت علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر اس فرشتے نے پوچھا وہ 6 کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے 6 لاکھ کا حج مقبول ہوا؟ تو دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ وہ 6 ابدال ہیں۔ ابدال کیا ہوتے ہیں؟ ابدال بدل کی جمع ہے۔ بدل کا کیا مطلب یہ ہے کہ باضابطہ حدیث پاک ہے مسند امام احمد کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ہمیشہ 40 ابدال رہتے ہیں، یعنی اللہ کے نیک اور محبوب بندے، وہ 40 ہوتے ہیں۔ ان 40 میں سے اگر کوئی ایک کا وقت اخیر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور بندے کو منتخب کر کے وہ 40 کی تعداد پوری فرماتا ہے۔ وہ 40 کی تعداد کبھی کم نہیں ہوتی، 40 ابدال ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور جب وہ 40 پورے مکمل ہو جائیں، کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا قابل نہ ہو کہ وہ 40 کا عدد پورا کر سکے، اس کے بعد قیامت آتی ہے۔ تو جب تک 40 ابدال ہوتے ہیں قیامت نہیں آتی، جب تک اللہ اللہ کہنے والے ہوتے ہیں تب تک قیامت نہیں آتی، یعنی جب تک علماء اولیاء دنیا میں ہوتے ہیں تب تک قیامت نہیں آتی۔ تو حاضرین کرام، وہ 40 ابدال میں سے یہ 6 ابدال تھے جن کی وجہ سے ہر سال لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے۔ وہ 6 ابدال اگر حج نہ کریں تو 6 لاکھ نہیں 7 لاکھ بھی لوگ ہوں تو ان کا حج قبول نہیں ہے۔ 6 کی وجہ سے حج قبول ہوتا ہے، یہ حج کی مقبولیت ہے۔ اس لیے بھی حاضرین، جو لوگ حج کرتے ہیں حج کے دنوں میں کسی کو دھکا دے رہے ہیں، حجر اسود چومنے کی فکر میں 4 لوگوں کی گردن پہ پاؤں رکھ کے آگے نکل جا رہے ہیں۔ حجر اسود کو چومنا ضروری ہے یہ سمجھ کر لوگ، کوئی آدمی گرا ہوا ہے تو اس کو رونتے ہوئے کھندلتے ہوئے آگے چل جا رہے ہیں۔ ہجوم میں ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، نہ عورتوں کا لحاظ نہ مردوں کا لحاظ۔ اس طریقے سے اگر حج کے دنوں میں آپ لوگ مناسک حج ادا کریں گے، نہیں معلوم کون خدا کا وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا حج قبول ہوتا ہے۔ اگر ہم غلطی سے اس کو تکلیف دینے کا سبب بنے تو غور کریں پھر حج کہاں سے قبول ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے، حج کرو مگر کسی کو تکلیف نہ دو، کبھی کسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو دھکا دیا جا رہا ہے، کسی کو ڈھکیل دیا جا رہا ہے، کسی کو لات مارا جا رہا ہے، سامنے کی صف پانے کے لیے پیچھے سے لوگوں کو، ہر صف میں لوگوں کو لات مارتے ہوئے آگے بڑھ جا رہے ہیں، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم حج کرنے کے لیے گئے ہیں اللہ کے دربار میں، رب کو راضی کرنے کے لیے گئے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں، بندوں کو ناراضی کے کام نہ کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ حضرت علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، 6 لوگ ہیں جن کی وجہ سے 6 لاکھ کا حج قبول ہوا ہے۔